رشید حجازی صاحب نے درخواست کریں گے مسجد فضیلت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے ساڈے دلاں نوں منور فرمان اور ساڈی تربیت فرمان۔ اس محفل نوں اللہ تعالیٰ کو دعا اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ سرور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میرے طریقے میری سنت کو محبوب جانا، میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں سرور کونین تاجدار حرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس خوش نصیب نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔
بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا۔ بہت نظر آئے جہاں میں سہیل، مگر اس شان کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بیٹوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا، عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحب و ساتھیوں، بڑے اختصار سے دو تین پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور فضل اور احسان ہم پہ کہ اس نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، پھر اس نے کرم فرمایا ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بھی اگلا احسان فرمایا کہ ہمیں راہ حق پہ رہنے والے اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اہل سنت، اہل الحدیث معنی میں برابر ہے۔ حضرات، اس کا کرم یہ ہوا، احسان یہ ہوا کہ ہمیں بہترین صورت عطا فرمائی۔ احسان تو اس نے بہت کیے، صرف بندہ اپنی صورت پہ نگاہ دوڑائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ میرا اللہ، وہ خالق جس کی توحید کا پرچار ہم کرتے ہیں، اس نے ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھڑی میں، اندھیر کمرے میں بہترین تصویر بنائی اس مصور نے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بندے شیشے میں دیکھ ہم نے تیری کتنی شاندار تصویر بنائی۔ جہاں جو عضو اور جو جوڑ جہاں چاہیے تھا وہیں ہم نے، جہاں اس کی ضرورت تھی وہیں پہ ہم نے اس کو لگایا۔ میں اس کی اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مالک ایسا مہربان ہے، کوئی بھی ایک بجے تک ایسا مہربان ہے، اس نے جوڑ ہمارے وہاں لگائے جہاں جچتے تھے، جہاں جچتے تھے۔ میرے جیسا کوئی سادہ بندہ اس سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ اتنا بڑا تو رب، اتنا بڑا خالق، دونوں آنکھیں آگے لگا دی، ایک آگے ہوتی ایک پیچھے ہوتی، موٹر سائیکل پہ شیشے لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر آگے بڑھا، دیکھا تو پتلی اور کمزور اولہ، ان کے ساتھ بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے، 7-7 کلو کا، 10-10 کلو کا۔ ذرا آگے بڑھا تو جامن کا درخت دیکھا، کہا واہ قادر تیری قدرتیں، اتنا بڑا درخت اور چھوٹے چھوٹے جامن نکے نکے، پتلی جی ول تے ایڈا وڈا دوانا، یہ تیرا کیا انصاف ہے؟ مالک نے فرمایا اچھا سمجھا دیتا ہوں۔ طوطے سے کہا ذرا بھاگ کے جا، ایک جامن اوپر سے گرا، جامن آیا سیدھا ناک پہ لگا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مولا اتھے اے ہوئی فٹے، اتھے دعانا ہوندا تے میرے ناک دا کچھ نہیں سی بچنا۔ اس نے جہاں مناسب اور فٹ تھے وہاں وہ چیزیں لگائی ہیں، پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کتنا بڑا کرم فرمایا،
ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، پیر، وہ عطا فرمایا۔ بابے نے کیا سی نا، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ ہادی، مرشد، پیر، رہبر وہ عطا فرمایا جو ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو حسینوں میں احسن، جو جمیلوں میں اجمل، جو کاملوں میں اکمل، جناب محمد۔ صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال۔ چونکہ اب موضوع نہیں اس طرف میں جاؤں، صرف ابتداءً تمہیداً یہ کہنا، صورت بھی لاجواب، سیرت بھی لاجواب۔ صورت کتنی لاجواب ہے، میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں، مصر کی شہزادی ہو، تم نے حسن یوسف دیکھا تو پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ بیٹھی، کاش تم میرے یوسف کو دیکھ لیتی، حسنین کے نانا یوسف کو دیکھ لیتی، صدیق و فاروق کے رہنما یوسف کو دیکھ لیتی، اور ان کے حسن پا فارسی کا لفظ پاؤں، حسن پا کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر، سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کتنا ہے، ایک کی بات پہ ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بہت اچھا نقشہ کھینچا، مصور ہے کون؟ اللہ۔ تصویر بنانے والا اللہ ہے، مصور کون ہے؟ اللہ۔ بس مصور نے انتہا کر سکتی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سیرت، صورت اور سیرت دو چیزیں، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ بس آج ایک ہی نکتہ یہاں عرض کروں گا، یاد رکھنا، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ لفظ سینے میں بٹھانا میرا، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ کہیں گے دلیل؟ آپ کا حقیقی چچا سردار ابو لہب، نام اس کا ہے عبد العزہ، حسین اور خوبصورت اتنا ابو لہب نام پڑ گئے، چمکتے شعلے مارتا چہرہ، مگر حسن نے کام نہیں دیا۔ کیوں؟ سیرت زیرو تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے، یہاں مکے کا رہنے والا نہیں، یہاں کا رہائشی نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، دور سے آیا ہے، حبش کا باسی ہے، صورت جاذب نظر اور پرکشش نہیں، سیاہ فام ہے، سیاہ فام، شاہ کاڑا رنگ، موٹے موٹے انگ، سادہ تھا، شاہ کاڑا رنگ، موٹے موٹے انگ، حبش کا باسی، غلام، غلام کا بیٹا، غلام کا پوتا، مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ کاڑا بلال، سیاہ فام بلال، حبشی بلال میرے محبوب کے پاک شہر کی گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی۔ تو پتا چلا سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ مولا میں تیرا شکر کن الفاظ سے ادا کروں، مرشد، رہبر، پیر، ہادی، مقتدا وہ عطا فرمایا
جو صورت میں بھی بے مثال، جو سیرت میں بھی بے مثال۔ سیرت کی صرف ایک مثال عرض کر کے آج کے موضوع پہ آؤں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، قبیلوں نے اپنے اپنے حصے تقسیم کیے تھے۔ جب حجر اسود پہ پہنچے تو لڑائی ہو، بڑا اعزاز تھا۔ اسود کاڑے کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو، کاڑا پتھر۔ حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو لڑائی پڑ گئی۔ یہ قبیلہ کہ ہم بڑے ہیں، میرا حق ہے، وہ قبیلہ کہ ہمارا حق ہے، وہ کہ ہمارا حق ہے۔ نوبت یہاں تک کئی عربوں میں ایک رواج تھا، جب یہ لڑنے مرنے پہ آ جاتے، خون کسی پیالی میں ہاتھ ڈبا کر خون والی میں تو پنجے سے لگا دیتے۔ اس کا معنی ہوتا آپ نہیں یا گاک نہیں، تخت یا تختہ، انے یا بننے۔ یہ ان کا آخری فیصلہ ہوتا۔ ان میں ایک بوڑھا سردار تھا، اس نے کہا یار کیوں لڑتے ہو، کیوں مرتے ہو؟ کام بڑا اونچا ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے، کیوں لڑتے ہو؟ کوئی سالس بنا لو، لائی بنا لو، پینچ بنا لو، کسی کو جج مان لو۔ ان کا بابا تمہیں دس دے۔ کہنے لگا پھر ایسا کرتے ہیں، اس گھڑی کے بعد جو رب کے گھر میں سب سے پہلے دروازے سے آئے وہی ہمارا سالس، جو آئے جس کو رب لے آئے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی قدرت پہ قربان جاؤں، سب سے پہلے وہ آیا جس نے کائنات کے لوگوں کو جوڑنا تھا۔ جو ہی حضور دروازے سے اندر تشریف لائے، سب نے بیک زبان کہا رضی نہ ہو، اس پہ تو ہم راضی ہیں، یہ صادق آیا ہے، امین آیا ہے۔ جب مسئلہ کیا ہے؟ جی حجر اسود رکھنے پہ جھگڑا ہے۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر بچائی، وہ خود اٹھا کر حجر اسود چادر میں رکھ دیا۔ فرمایا ایسا کرو، اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک بندہ دے دو۔ سردار بھی نہیں منگا، ایک ایک بندہ اپنے قبیلے سے، ایک ایک بندہ۔ ناراض نہ ہونا، ہماری کمپنی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں پھر بھی وہ اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ساڈا، ورنہ اتنے کہنا بڑھیا تنوں کو سمجھے منو اگے ہون دے، بندہ دینا ہی اوکھا ہو جاتا سیال سانوں۔ وہ چھٹ بڑے دا رجحان تے فلانے وال ہے تے میں تے فلانے نال جوڑیا ہوا۔ انہوں نے دے دیا ایک ایک بندہ۔ محبوب تیری سیرت پہ کائنات گھول گھما۔ آپ نے فرمایا جو ایک ایک بندہ آیا چادر میری اٹھا لو جو بچھائی تھی، مضبوطی سے تھامو، اٹھاؤ اس کو اوپر۔ سب کے ہاتھ اب اوپر تھے نا۔ فرمایا تو آڈے آتے دو اور مصروف آتے پتھر چوک کے میں ہی نہ رکھ دیا۔ فضا سے آواز آئی محبوب یہ حجر اسود آپ ہی نے رکھنا ہے۔ کیوں؟ جس گھر کا سنگ بنیاد، جو ہم آج سنگ بنیاد رکھنے ہیں، جس گھر کی سنگ بنیاد تیرے جد امجد نے رکھی تھی، اس کا سنگ تکمیل آپ ہی کو رکھنا چاہیے۔ سب نے کہا رضی نہ ہو، رضی نہ ہو۔ مانا ہم نے آپ کا فیصلہ بہترین ہے۔ لڑتوں کو تلوار چلانے والوں کو ہٹایا اور جوڑ کر ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ آتش کفر کی لپک تھی ہر سو، اس آگ میں بھی پھول کھلائے تو نے۔ تجھے اپنوں نے پرایوں نے بہت رنج دیے، مگر ایک کر دیے اپنے پرائے تو نے۔ حضرات زی بتا، آپ کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال۔ یہ ادار، یہ موضوع ہے، تفصیل والا ہے، میں ادھر جاننے نہیں چاہتا۔ اسی سیرت کی روشنی میں ذرا آگے بڑھے۔ اس محبوب کو گھر میں رہنے پہ تنگ کر دیا گیا۔ ذرا جائیں تصور کی دنیا میں، پہلی وحی آئی ہے، کائنات کا امام غار حرا سے واپس گھر آیا، بخار ہو رہا تھا، کپ کپی تاری تھی، گھبراہٹ تھی۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہ، ان سے کہا
خدیجہ زملونی دسرونی، پاڑا لگ رہا کمبل کپڑا دے، خیس کپڑا دے دو، سردی لگ رہی ہے۔ کہا میرے محبوب خیر ہے، خیر ہے۔ فرمایا بس انہونی شہر دیکھ کے آیا ہوں آج، ڈر لگ رہا ہے، بخار ہو رہا ہے۔ ماں جی نے کپڑا بھی دیا اور الفاظ بھی کمال کے کہے، یہ ساتھی گھر والا بیوی، اس سے بہتر گواہ کوئی نہیں خامد کا ہو سکتا۔ تے ویسے یہ چھیتی مان رہی ہیں۔ بابے سادی نے لکھا ہے، ایک آدمی نے کہا میرا احترام کریا کر کملیے، میں ولی ہاں۔ کہ ٹھپیا رو تیرے ورگے ولی ہوں دے، کہنا ولیاں سر سنگھ ہوں دے، میں ہی ولی ہوں۔ کہ اچھا۔ اللہ کی قدرت، اگلے دن ہوا میں مسلح جا رہا تھا، اوپر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، کہنے لگی او سی ولی جڑا ہوا تے مسلح تے نماز پہ پڑھتا سا۔ کہنے لگی شکر ہے تو مان لیا میں ہی سا۔ کہنے لگی تائیں مسلح کدی ڈنگا کدی سدھا کدی ڈنگا کدی سدھا، پورا ولی ہوں تے مسلح ہلدا نہ، یعنی چھیتی مننو تیار ہی نہیں ہے مال کرما والا۔ مگر قربان جائیں سیرت طیبہ کے درخشندہ پہلو سے۔ ماں جی نے فرمایا محبوب کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہے، اگ لاؤن والا نہیں۔ اور کیڑے منہ نہ جانا ہے، تانوں تے کارڈ بھی نکل لیا سی انہیں، اگ لاؤن والا نہیں، جوڑنے والا، جوڑ، انک لتصل الرحم۔ اور مہمان نواز کتنا ہے؟ غیر مسلم مہمان آیا، غیر مسلم کافر، سردی کی رات، کہا چلو آجو یہاں سو جو، بستر بھی اپنا دے دیا۔ نیا بندہ تھا، باہر جگہ دیکھی نہیں تھی، رات کو اس نے اسی بستر میں پخانا بچے پخانا کرتا بستر۔ رحمت للعالمین سحری کے وقت گئے، دیکھا بدبو آ رہی تھی، ڈانٹا نہیں، وہ ڈر گیا، نکلا سر پٹ باہر دوڑا۔ آپ آوازیں لگا رہے ہو آجا بھائی آجا، میں کچھ نہیں آندا، میں نبوت والے ہتھاں نال بستر آپ ہی دھو لاں گا، تینوں ٹھنڈ نہ لگ جائے واپس آجا، سردی لگ جائے گی واپس آجا۔ مہمان نواز اتنا فقری ضعیف، مہمان کی عزت اور احترام کرنے والا۔ ماں جی نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محبوب، تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا ہے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کا کمانے والا بھی تو ہے، ان کا کمانے والا بھی تو ہے۔ آپ کو کیسے نقصان پہنچے گا؟ پھر ان کا چچا زاد بھائی تھا بہت بڑا عالم، برقہ بن نوفل، یہ لے کے ان کے پاس چلے گی، کہنے لگی اپنے بھتیجے کی ذرا بات تو سن۔ سرور قونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ، درود پاک محبت سے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا اس طرح میں نے ناموس دیکھا ہے، ساری بات سنائی۔ اس نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو کلیم اللہ پہ آیا کرتا تھا، آپ تو اللہ کے نبی بن رہے ہیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر اور دیش سے نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے کہا غریبوں کا خیال کرتا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، میٹھی زبان ہے، کبھی کسی سے ترش بات نہیں کی، عوام مخرجیت، مجھے نکال دے گی قوم؟ برقہ بن نوفل نے کہا آسمانی کتابیں یہی باتیں بتاتی ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تعلیم بتائے اس کو قوم نکالا کرتی ہے۔ حضرات بات لمبی ہو، پلٹ کے واپس آؤ، وہ محبوب صلوات اللہ علیہ قوم نے نکال دیا، وہ ہوا جو کہا تھا۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ آج آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں،
عجیب سما ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اب کمال درد بھرے لہجے میں فرما رہے ہیں، بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، تیرے باسیوں نے مجبور کر دیا۔ اب ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے، یہ سفر پرخار، دشمن پیچھے اور رفیق ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تفصیل بتانا مقصود نہیں، کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ اتنا پرکٹھن دشمن کے پورے خوف کے باوجود سفر سے جب پہنچتے ہیں یثرب وادی میں، جو آپ کے جانے کے بعد مدینہ بن گئی، جس کا نام یثرب تھا۔ حضور کے مبارک قدم لگے تو وہ مدینہ ہی نہیں بنا، مدینہ طیبہ بن گیا۔ مدینہ طیبہ نہیں، مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ تو رسول بن گیا۔ اور آج جب میں اور آپ اس پاک مدینہ کا نام لیتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب کہتا ہوں مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ، محبت بڑھتی ہے سینے میں۔ اور وہ محبوب صلوات اللہ علیہ کا مدینہ، میں اپنی مجلسوں میں اکثر کہتا ہوں، آئیے بات یہاں بھی کہہ دوں، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، ماشاءاللہ اہلا وسہلا، مہمان آ رہے تشریف رکھیں، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ حضرات وہ مدینہ، اہلاً اہلاً کچھ چودھری بیٹھو، بچتے اڑیا بندہ منو نہیں ٹھیک لگتا۔ بات کر رہا ہوں مدینہ شریف کی۔ حضور گئے تو یثرب کیا بن گیا؟ مدینہ۔ اور مدینہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے مدینہ، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آئی؟ جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ حضرات اتنا لمبا پرخطر سفر کر کے گئے، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی، مسجد پہ آ پہلا مشکل کام۔ لوگ انتظار میں ہیں، سفر کے مارے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہے، اور پہنچتے ہی پہلا کام کیا مسجد۔ کیوں؟ مسجد مسلمانوں کا وہ شعار ہے، مقام امن ہے، مقام عبادت ہے، مقام اتحاد ہے، مقام اکٹھ ہے۔ اور سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی دھرتی پہ سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر والی مسجد والی جگہ، سب سے بہترین جگہ مسجد۔ اور سرور کائنات علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، استقبال ہو گیا، وہاں پھر فکر مسجد کی، اور پہلا کام کیا مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا۔ صحابہ بیٹھے اس طرح، آپ فرما رہے ہیں صحابہ، کون بندہ ہے تم میں سے، کون بندہ ہے تم میں سے جو جنت کا سودا کر لے میرے ساتھ، جنت لے لے اور یہ مویشی خانہ خرید کر مسجد کے لیے دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا پیارے میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنی گرہ سے پیسے دے کے مسجد کی جگہ خرید کر دی۔ مسجد وہ پاکیزہ مقام ہے کہ خلاصہ کائنات، جوہر کائنات، امام کائنات، سید کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مبارک کندھوں پہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر مسجد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مسجد کی مزدوری کائنات کا امام آپ فرما رہے ہیں، خود فرماتے ہیں، عمر بھی میری ابھی اتنی زیادہ کیا تھی، ایک پہلے بھی موقع آیا تھا بیت اللہ کی تعمیر میں، وہاں بھی میں اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتا تھا،
تو یہاں بھی آپ ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، صحابہ کا دل بڑھا رہے ہیں۔ مسجد وہ پاک گھر ہے، بات سمیٹنے کی طرف لاؤ، وہ پاکیزہ گھر ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ رب کی رضا کے لیے، یہ لفظ بڑا ضروری ہے، للہ، من بنا للہ، اللہ کے لیے مسجد بنائے، بن اللہ، اللہ بنائے گا اس کے لیے بیتن فی الجنہ، جنت میں بہترین گھر۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، یہ حدیث آئی، طلبہ بھی پڑھ رہے تھے، نکلے اتفاق سے باہر تو رستے میں ایک بابا شاندار کوٹھی بنا رہا تھا۔ حضرت نے کہا بابا ایس عمرے ہوں تو ایڈی بڑی کوٹھی بنا کے بھلا کی کرنی، وہ ساڈے نا قبر چ لتا ہون بھلا کی کرنا۔ بابے نے کہا جتنے دن رہوں گا اس میں رہوں گا، میری اولاد رہے گی، فائدہ اٹھائے گی۔ شیخ فرمانے لگے بابا تینوں کی فائدہ، تو اپنی گل کر، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جتنے دن رہوں گا۔ کہنے لگے پھر میں تجھے اس سے بہتر سودا نہ بتاؤں؟ اب بتاؤ۔ کہنے لگے ایک گھر اس سے بھی چھوٹا، کوٹھی سے چھوٹا، ایک گھر رب کے لیے بنا جس کا نام مسجد ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اللہ تجھے بہترین گھر عطا فرمائے گا، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، کستوری کا دارا ہو۔ بابے نے کہا سودا تو بڑا، پر لکھ کے دینا پینا تمہیں۔ او بھائی پتہ نہیں تو کون لکھ کے دے گا، جو میں سے کہنا لکھ کے دیں گا شام۔ حضرت نے فرمایا میں لکھ کر دیتا ہوں۔ لکھا کیا کہ کائنات کے امام کی حدیث، اور حدیث کبھی غلط ہو سکتی نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر بابا رب کے لیے گھر بنائے گا، میرا رب بہترین گھر جنت میں عطا فرمائے گا۔ بابے نے یہ کاغذ سنبھال لیا، روز رات میں سون لگا سرہانے رکھیا کرے تے نال آکھے جدو میں فوت ہو گیا نا میرے کفن چی رکھنا، میں گارنٹی لئی ہوئی اگے تھی۔ بابا فوت ہو گیا، گھر والوں نے وہ کاغذ ساتھ رکھ دیا۔ حضرت اسی طرح آج پھر درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں حدیث، اچانک اوپر سے کوئی جانور گزرا ہے، کاغذ گرا ہے، کاغذ وہی جو لکھ کے دیا تھا، اور کاغذ کی بیک پہ لکھا ہوا ہے ہم نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ توجہ میرے بھائی، ہم نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ حیران ہو یہ کیا؟ اٹھے اور واپس اس گھر میں گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بابا جی ہیں؟ گھر سے پتا چلا بابا جی تو اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ فرمانے لگے کوئی کاغذ ان کے پاس ہوتا تھا، کوئی ایسی بات ہے؟ وہ بلڑی آ گئی اندر، انہوں نے کہا ہاں کاغذ بڑا جان نہ رکھتا رہا، کفن چ رکھنا ہے۔ کہہ لگے اماں اگر وہ کاغذ مل جائے تو پہچان لو گی؟ ماں پہلے تے گرم ہوئی بھی قبر تے نہیں توڑ لیا ہے تسی، وہ تو کفن چ دیتا ہے۔ کہ اماں گرم نہ ہو، حوصلہ کر، کاغذ سے آن لے گی۔ اس نے کہا روز دیکھتی تھی کیوں نہیں پہچانو گی؟ کاغذ دیکھا ماں نے تو وہی تھا۔ کہا اللہ نے اپنے نبی کی حدیث کی صداقت کو دنیا میں بتایا، بی بی پیچھے پڑھ، لکھا ہم نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اسی وثوق کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آج ہم اللہ کے گھر کی ابھی بنیاد رکھنے لگے ہیں، یا اللہ تو اسے قبول فرما اور جلد پایا تکمیل تک پہنچا، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، اس میں کام کرنے والے، ٹائم دینے والے، پیسے دینے والے، جگہ دینے والے، کوشش کرنے والے، ابھارنے والے، تیار کرنے والے، جتنا جس کا جو کردار ہے مولا تو قبول فرما اور تو شائع آخرت بنا، اور اللہ جلد اس گھر کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا اور اپنے فضل سے اسے آباد بھی فرما۔ اصل معاملہ اس کی آبادی کا ہوتا ہے، اللہ اسے آباد بھی فرمائے۔ آج
جہاں یہ رکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے ایک گھر کی بنیاد رکھ کر ہم بھی اس اجر اور ثواب میں انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ وہاں دل زخمی بھی، دل پہ خنجر بھی چل رہا ہے، خوشی بہت ہے، زخم بھی اتنا بڑا ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ اول مسجد اقصی، یہاں آج دوسری مرتبہ کل جمعہ نہیں پڑھنے دیا، روک دیا وہاں سے۔ اور جس طرح اسرائیل اور کفر طاقتیں مل کر فلسطین پہ آگ اور گولے کی بارود کی بارش کر رہی ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان۔ اللہ گواہ ہے، تصور میں نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تو خیر میڈیا کا دور ہے، یہ نوجوان ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم میں سے ذرا بے خبر ہوتے ہیں، یہ پوری لمحہ بلمحہ ان کے پاس خبریں ہیں۔ حضرات، مسجد کی بنیاد رکھتے ہوئے میرے کانوں میں مسجد اقصی کی چیخیں بھی آ رہی ہیں۔ کہاں سو گئے میرے مسلمان؟ صلاح الدین ایوبی کہاں رک گیا؟ طارق ابن زیاد کہاں چلا گیا؟ خالد ابن ولید کے ماننے والے کہاں سو گئے؟ کفر اکٹھا ہے، مسلمان منتشر، مولا تو کرم فرما، فلسطینیوں کی غیب سے امداد فرما اور مسلمانوں کو بیدار فرما، حکمرانوں کو ہوش عطا فرما۔ اب نہیں تو کب کریں گے آگے؟ آج سسکتی ہوئی انسانیت جن کا جرم صرف یہ ہے لوگوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے، اس زمانے میں ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور تو کوئی جرم نہیں ہوتا۔ فلسطینیوں کے ایک ہی گناہ، ایک ہی جرم ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہ دعا کرنا لازمی سمجھتا ہوں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، اللہ غائب سے امداد فرما۔ یا اللہ تو ابابیلوں سے 60,000 کی فوج لے کر آنے والے ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے والا قادر رب ہے، تیرے لیے مشکل نہیں۔ تو امت کو دیکھتا ضرور ہے مگر تو قادر ہے، چاہے تو ابابیلوں سے اب بھی کام لے سکتا ہے۔ مولا مسلمانوں کو بھی بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرما اور فلسطینیوں کی غیب سے امداد فرما۔ یہ گھر جس کی آج اور ابھی ہم انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، مولا اس کو بنانے والے، ساتھ دینے والے، یہاں آنے والے، اب محبت میں آئے ہیں، رب کے گھر میں شامل ہونے آئے ہیں، اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما، اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، رزق حلال میں برکت فرما، بیماریوں، وباؤں، آفتوں سے مولا محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی محبت میں ڈوبی ہوئی حضور کی سچی اور اونچی اطاعت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔